جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مختلف ملکوں کی کہاوتیں بیان کرتے ہیں جن کے موضوعات کچھ یوں ہیں: الفاظ تیر، داڑھی والی خواتین اور بغیر داڑھی والے مرد، زمین سپاہی خون اور بلی چوہے، عقل اور دولت۔ یہ موضوعات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی، پہلی کہاوت پہ چلتے ہیں دوبارہ۔ وہ کیا بولتے ہیں جی؟ منہ سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلے ہوئے تیر جو ہوتے ہیں نا، جس طرح واپس نہیں آتے کبھی بھی۔ لہٰذا جب بھی بولیں بڑے سوچ سمجھ کر، جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے تو وہ کبھی واپس اسی طرح نہیں آ سکتا، تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ وہ جو تیر نکلا ہے اس نے کوئی نہ کوئی کسی کو زخم دینا کہیں بھی ہے، وہ واپس تیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ الفاظ جو ہیں نا، جو آپ بول دیتے ہیں وہ واپس نہیں آتے کبھی بھی۔ ہاں، اس کے بعد میں آپ وضاحتیں دیتے پھریں گے اس کی، اور فلاں فلاں کچھ بھی غلط بول دیتے ہیں۔ بولنے سے پہلے انتہائی احتیاط کیجئے، جس طرح تیر چھوڑنے سے پہلے سوچئے کہ وہ کسی کو اذیت دے گا یا لگے گا، کوئی مارا نہیں جائے گا یا کیا ہے۔ تو لفظ بھی منہ سے نکالنے سے پہلے احتیاط کیجئے، سوچئے، پھر آپ وہ تیز اور تیکھے لفظ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے۔ اس سے آگے کیا جی؟ یہ کہاوت باس کی کہاوت ہے جی، زبان کی۔ کہتا ہے جی، داڑھی والی خواتین اور بغیر داڑھی والے مردوں سے بچو۔ سے مراد کیا ہے؟ ایسی داڑھی والی خواتین سے مراد یہ ہے کہ ایسی خواتین جو مردانہ وجاہت رکھتی ہوں یا اس سٹائل کو اپناتی ہوں، مردوں کی طرح رہنا پسند کرتی ہوں، ان سے بچیں۔ اور ایسے مرد جو عورتوں کی طرح بہیو کریں یا ان کی طرح رہنا پسند کریں، ان سے بھی بچیں۔ تو یہ ایک خیر کہاوت ہے۔ اسی طرح ہی تو ظاہر ہے یہ نفسیاتی طور پر تھوڑا سا ان میں ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، حالانکہ اگر کوئی فزیکلی طور پر کسی کے اندر کوئی ایسا فالٹ مسئلہ ہے قدرتی طور پر، تو اسے چاہیے اپنے آپ کو بہتر رکھے، لیکن معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بعض کا ان کو کہہ کے بول بول کے ان کی نفسیات کو خراب کر دیتا ہے، جو کہ بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی ان کو اپنانا چاہیے اور ان کو اسی طرح زندگی عام مردوں اور عورتوں کی طرح ہی زندگی گزارنے کی اسے پوری ترغیب دینی چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی باقاعدہ مرد ہے اور ایسی حرکتیں کریں تو وہ بالکل غلط انسان ہے، اور اگر بالکل ٹھیک عورت ہے اور ایسی مردانہ حرکتیں کریں تو اس سے بالکل غلط عورت ہے، اور اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ آگے کیا جی؟ برازیلین کہاوت ہے جی، زمین سپاہی کے خون کے لیے پیاسی نہیں بلکہ انسان کی مشقت کے پسینے کے لیے پیاسی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں اس سے بچ کر آپ محنت اور ترقی کی طرف بھائی گامزن ہوں، تو یہ زمین جو ہے اس سے ترقی کرے گی، ملک اس سے ترقی کرے گا۔ جو ملک لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہوتے۔ جہاں لڑائی ضروری ہے تو بالکل لڑائی لڑنی چاہیے۔ ہاں، بلا وجہ رہ جاتی لڑائیاں، جس طرح ایسی آپسی لڑائیاں، زمینوں کی خاطر جھگڑے، فلاں جھگڑے، آپسی جھگڑے، ان کی خاطر نہیں لڑائیاں لڑنی چاہیے، بلکہ انسان کو محنت مشقت کر کے خود کو بہتری کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ برازیلین کہاوت یہی ہے۔ آگے جی، افغان کہاوت ہے، بلی خدا کو راضی کرنے کے لیے چوہے نہیں پکڑتی۔ بھائی وہ بلی جو ہے نا، وہ اپنا جو ہے نا پیٹ بھرنے کے لیے چوہے پکڑتی ہے، تو وہ فی الحال اس کو یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، وہ سارے کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے بچ کے بھی رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے غلط کام بھی کرتے ہیں، جو کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اللہ کی ذات نے منع کیا ہوا ہے، فرض کیا۔ لیکن بلی تو ظاہر ہے اس نے چوہے ہی پکڑنے، لیکن ہمیں کہاوت سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چوہے نہیں پکڑتی۔ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بعض اوقات بندوق اٹھائے جا رہے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہوں، تو اللہ کی راہ میں جانے والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ کسی سے موبائل چھین لیا، فلاں کر لیا، 2 نمبریاں کر لی، یہ اور چیز ہے۔ لہٰذا غلط لوگوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، ان لوگوں سے بچنا چاہیے، صرف یہ بات کی گئی۔ آگے جی، پاکستانی کہاوت ہے جی، اپنی عقل اور پرائی دولت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی بہت بڑی معلوم ہوتی، کیا اپنی عقل، میں بڑا ہی عقل مند ہوں، اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں۔
اور پرائی دولت، یہ دوسروں کی دولت جو ہے وہ بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بڑے مسائل بھی وابستہ ہوں لیکن وہ مسائل نظر نہیں آتے۔ تو یہ پاکستانی کہاوت ہے، کمال ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں، اپنی عقل اور پرائی دولت بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عرفان فانی کو جلد دیجیے۔ اللہ حافظ۔